بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی ایک سرد لبریز رات میں شروع ہوتی ہے۔ قہر نے پورے جنگل کو یوں اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا جیسے کوئی پراسرار راز چھپایا جا رہا ہو۔ ہوا میں برف کے ذرات گھل رہے تھے اور ہر شے جیسے وقت کی گرفت میں منجمد ہو چکی تھی۔ درختوں کی شاخیں برف کے بوجھ سے جکی ہوئی تھی اور سڑک جو نیچے شہر کو جاتی تھی برف کے باعث ناقابل عبور ہو چکی تھی۔ ایسے میں ایک کالے رنگ کی ایس یو وی دھیرے دھیرے جنگل کی ایک ویران سی سڑک سے پھینک رہی تھی، جیسے اندھیرے سے اجازت لے کر آگے بڑھ رہی ہو۔ گاڑی کی سیٹ پر بیٹھا دانش علی بار بار ونڈ شیلڈر پر ہاتھ پھیرتا، باہر دیکھنے کی کوشش کرتا۔ گاڑی کی ہیٹر بھی ناکام ہو چکی تھی۔ وہ ایک نرم گرم فکر مند لہجے میں خود سے بڑبڑایا، یہ کہاں آپس میں؟ صرف ایک میٹنگ کے لیے اتنی دور؟ حد ہو گئی۔ اس کی آواز میں تھکت، جھنجھلاہٹ اور سردی کی کپکپاہٹ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ اسے اثنا میں اچانک ایک موڑ پر گاڑی لڑکھڑائی اور برف پر پھسلتی ہوئی ایک طرف جھک گئی۔ دانش نے فوراً بریک دبائی مگر گاڑی رکنے سے پہلے ایک درخت کے قریب جا کر پھنس گئی۔ باہر نکل کر دیکھا تو ایک پہیے کے نیچے برف جم چکی تھی اور گاڑی مزید نہ آگے جا سکتی تھی نہ پیچھے۔ آس پاس مکمل سناٹا تھا، صرف ہوا کی سائیں سنائی دے رہی تھی۔ دانش نے کوٹ کی کالر کھینچی، جیب سے فون نکالا لیکن نیٹ ورک غائب تھا۔ اس نے ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ اس کی نگاہ ایک پہاڑی ڈھلوان کے اوپر ایک پرانے طرز کے بنگلے پر جا کر ٹھہری جس کی روشنی دھند میں مدھم سی چمک رہی تھی۔ بے بسی سے وہ آہستہ آہستہ اس سمت میں چل پڑا۔ بنگلے کے قریب پہنچتے ہی ایک عجیب سا سکوت چھا گیا۔ دروازے پر دستک دینے سے پہلے دانش نے ایک لمحے کو روک کر سانس بحال کی۔ دروازے پر لگا پرانا سا دستک دینے والا لوہے کا حلقہ آہستہ سے کھٹکھٹایا۔ دروازہ چرچراتا ہوا کھلا۔ اندر کی روشنی باہر کی سرد تاریکی کے مقابلے میں غیر معمولی طور پر گرم اور مانوس سی محسوس ہوئی۔ دروازے پر کھڑا ایک عمر رسیدہ شخص جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی جذبیت تھی، مسکرایا اور بولا، آئیے صاحب، اتنی سردی میں باہر کھڑے رہیں گے، اندر آئیے۔ دانش نے ایک لمحہ سوچا، پھر سردی سے کانپتے ہوئے سر ہلا دیا۔ وہ شخص جسے ہم بعد میں جمال فراز کے نام سے جانیں گے اسے اندر لے آیا۔ اندر داخل ہوتے ہی ایک پرانی مگر نفیس مہک دانش کو محسوس ہوئی۔ لکڑی کے فرش پر پڑی قالینیں، دیواروں پر آویز تصویریں اور کمرے کے کونے میں رکھے ہوئے شعلے دیتا ہوا ہیٹر، سب کچھ ایسا لگا جیسے وہ کسی اور زمانے میں آ گیا ہو۔ جمال نے کہا، آپ کسی مشکل میں پھنس گئے ہیں؟ آپ کسی مشکل میں پھنس گئے ہیں جناب، یہ علاقہ اکثر موسم کی وجہ سے کٹ جاتا ہے۔ دانش نے مسکراتے ہوئے شکریہ ادا کیا اور ساری صورتحال بتائی۔ جمال نے اسے صوفے پر بٹھایا اور اندر جا کر چائے لانے کو کہا۔ چند لمحے بعد کمرے میں 3 مزید افراد داخل ہوئے۔ غفور، عباس، ایک گہرے لہجے والا روبدار شخص، رستم چاچا، ایک ہنسمکھ مگر نظر انداز کیے گئے زخموں سے بھرا ہوا چہرہ، اور شمس الدین جو بالکل خاموش تھا لیکن اس کی آنکھیں بہت کچھ کہتی تھی۔ جمال نے تعارف کرایا، یہ سب میرے پرانے دوست ہیں، ریٹائرڈ جج، وکیل اور پولیس آفیسر۔ یہاں کبھی کبھار ملاقات ہو جاتی ہے۔ رات کا وقت ہے، کچھ دیر ٹھہر جائیں، صبح دیکھیں گے گاڑی کا کیا کرنا ہے۔ دانش نے سر ہلا کر اتفاق کیا۔ وہ تھکا ہوا تھا مگر بنگلے کا ماحول عجیب حد تک بیدار رکھنے والا تھا۔ ہر شخص کے اندر میں ایک خاموشی تھی، جیسے وہ کچھ جانتے ہوں، جیسے ایک تماشا شروع ہونے والا ہو۔ اسی لمحے بنگلے کے پچھلے حصے سے ایک نوجوان لڑکی چائے لے کر آئی۔ وہ خاموشی سے کپ رکھ کر جانے لگی تو جمال نے کہا، مریم، ہمارے مہمان کے لیے کمبل بھی لے آؤ۔ مریم نے آنکھیں جھکا کر سر ہلایا اور دانش کی طرف ایک نظر ڈالتے ہوئے واپس چلی گئی۔ اس کی آنکھوں میں کچھ چھپا ہوا سا لگا، خوف یا خاموشی۔ رات آہستہ آہستہ گہری ہونے لگی۔ باہر برف تیز ہو چکی تھی اور اندر ایک الگ ہی کہانی اپنے قدم جما رہی تھی۔ دانش کو ایسا لگا جیسے وہ صرف پناہ لینے نہیں بلکہ کسی غیر مرئی عدالت میں کھڑا ہو گیا ہے جہاں فیصلہ تو ہونا ہے
مگر جرم ابھی سامنے نہیں آیا۔ کمرے میں موجود شعلہ دیتا ہیٹر، قالین پر بکھری نیند گرم روشنی اور پرانے وقتوں کی دیوار گھڑی پر مسلسل ٹک ٹک ماحول کو ایک پراسرار میں باندھے ہوئے تھی۔ دانش علی نیم گرم چائے کے گھونٹ لیتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ وہ کہاں آ پھنسا ہے۔ یہ لوگ شائستہ ضرور تھے، لیکن ان کی خاموشیوں کے پیچھے کچھ انجان سا سچ چھپا ہوا تھا، جیسے ہر مسکراہٹ کے پیچھے ایک راز ہو۔ جمال فراز نے اپنی اینک درست کی اور مسکراتے ہوئے بولا، دانش صاحب، ہمیں عادت ہے رات کے وقت دماغی مشقوں کی ایک کھیل کھیلتے ہیں، اکثر۔ دانش نے دلچسپی سے پوچھا، کیسا کھیل؟ غفور عباس نے کرسی کی پشت پر جھکتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں کہا، عدالتی کھیل۔ ہم میں سے ایک جج بنتا ہے، ایک وکیل، ایک گواہ اور ایک ہوتا ہے فرضی ملزم۔ ہم ایک مفروضہ مقدمہ چلاتے ہیں، بس دماغ کی ورزش کچھ اور نہیں۔ رستم چاچا نے کہہ کر لگایا، اور کبھی کبھار تو ایسا لگتا ہے جیسے اصل عدالت چل رہی ہو۔ وہ مسکراہٹ جو اس کے چہرے پر تھی، اس میں ماضی کے زخموں کی جھلک بھی تھی۔ دانش ہنسا، دلچسپ لگتا ہے، لیکن آج کی رات میرے لیے کافی سنجیدہ ہو چکی ہے۔ شمس الدین، جو اب تک خاموش بیٹھا تھا، اچانک گویا ہوا، یہی تو مزہ ہے، جب رات سنجیدہ ہو کھیل اور بھی دلچسپ ہو جاتا ہے۔ جمال نے نرمی سے کہا، گھبرائیے نہیں، اگر آپ چاہیں تو صرف تماشائی بن سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کھیل میں شامل ہوں تو آپ کو اپنا کردار نبھانا ہوگا، جیسا کہ عدالت میں ہوتا ہے۔ دانش نے لمحہ بھر کو سوچا، پھر کندھے اچکاتے ہوئے کہا، چلیں تماشائی بن کر ہی صحیح، دیکھتے ہیں آپ لوگوں کا یہ کھیل کیسا ہوتا ہے۔ اس لمحے مریم اندر آئی اور مزید چائے لا کر خاموشی سے سب کے سامنے رکھ دی۔ اس کی نظریں پھر سے جھکی ہوئی تھی، مگر دانش کو لگا جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو یا شاید کچھ چھپانا۔ وہ لمحہ بھر اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا، مگر وہ پلک چپکائے بغیر باہر چلی گئی۔ کمرے کی فضا تھوڑی گہری ہو گئی تھی۔ شمس الدین نے ایک بریف کیس سے ایک پرانا سا نوٹ بک نکالا، اس پر کچھ تحریریں پہلے سے درج تھیں۔ اس نے کہا، آج کا مقدمہ ایک شخص کے گرد گھومے گا جو بظاہر مذہب کامیاب اور باوقار، لیکن اس کے ماضی میں ایک ایسا راز چھپا ہے جو اسے مجرم بنا سکتا ہے۔ دانش کے دل میں ایک ہلکی سی کپ کپی دوڑ گئی، مگر اس نے ظاہر نہیں ہونے دیا۔ یہ تو صرف ایک کھیل تھا، ہے نا؟ غفور عباس نے کرسی پر سیدھا بیٹھتے ہوئے کہا، تو آج کا جج جمال صاحب ہوں گے، میں پراسیکیوٹر، شمس الدین دفاع کا وکیل، رستم چاچا گواہ اور فرضی ملزم کا کردار۔ سب کی نظریں اچانک دانش پر مرکوز ہو گئی۔ جمال نے نرمی سے کہا، اگر آپ کو برا نہ لگے دانش صاحب، تو آج آپ فرضی ملزم بنیں، بس ایک کھیل ہے۔ دانش نے مصنوعی ہنسی، کیوں نہیں، کھیل ہی تو ہے۔ مگر اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو چکی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ان اجنبی لوگوں کے بیچ اتنی جلدی کیسے اتنا کچھ قبول کر بیٹھا۔ اسے وہ بنگلہ ایک کھیل کا میدان کم اور ایک قید خانہ زیادہ لگنے لگا تھا۔ شمس الدین نے عدالت کی تمثیل کے طور پر میز کے ایک جانب بیٹھ کر اپنے کاغذات کھول لیے۔ غفور عباس نے دانستہ طور پر دانش کو گھورا، پھر ایک کاغذ ہاتھ میں لے کر بولا، جناب عالی، آج ہم ایک ایسا مقدمہ سننے جا رہے ہیں جس میں جرم کی نوعیت صرف قانونی طور پر نہیں، اخلاقی طور پر بھی ہے۔ رستم چاچا نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اور گواہ صرف آنکھوں کا نہیں، دل کا بھی ہے۔ دانش خاموش بیٹھا رہا، مگر اس کے ہاتھوں کی انگلیاں کرسی کے ہاتھوں پر بے چینی سے ہل رہی تھی۔ اس نے خود کو تسلی دی، یہ صرف ایک کھیل ہے دانش، صرف ایک کھیل ہے۔ مگر کمرے کے اندر وہ ہوا جو اس کے گرد لپٹ رہی تھی، اس میں کچھ ایسا تھا جو صرف مزاح نہیں لگ رہا تھا، جیسے کچھ بہت برا، بہت خطرناک اور بہت حقیقی آنے والا خطرناک طوفان ہے۔ عدالت لگ چکی تھی، خاموش رات میں ضمیر کی گواہی شروع ہونے والی تھی۔ دوستو، اس ناول کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔